ویسے یہ فرمائیے گا سر، یہ جو بیان ہے وہ ظاہر ہے تو بڑا سگنیفیکینٹ، اور پرنسپل سیکرٹری ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے، اور ان کی طرف سے اس قسم کا بیان دے دینا تو مجھے لگتا ہے عمران خان صاحب پھنس گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے پھنسے یا نہیں پھنسے وہ تو وقت ہی بتائے گا، اور عدالت میں کیا فیصلہ ہوگا وہ تو اس کے بعد پتہ لگے گا۔ لیکن دو تین چیزیں غور طلب ہیں جاوید صاحب۔ ایک تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اسٹے ویکیٹ ہوتا ہے کل لاہور ہائی کورٹ میں، جو ہوتا ہے وہ 18 تاریخ یعنی کل۔ اب میں نے سنا ان کے خلاف، دیکھیے یہ 1.5 مہینے سے غائب تھے، ان کے گھر والوں نے ایک ایف آئی آر درج کرائی تھی، مجھے بتایا گیا، پتہ نہیں سچ آپ کے زیادہ انفارمیشن ہوگی، کہ کل ہی وہ ایف آئی آر انہوں نے کہا کہ جی نہیں میں زیر زمین تھا، میں غائب نہیں تھا، خود انہوں نے بیان دیا کہ میں اپنے دوست کے تھا۔ لیکن دیکھیں نا، ان کے گھر والوں نے، ان کا 1.5 مہینے سے وہ لاپتہ تھے، ان کے ایک ایف آئی آر درج ہوئی تھی جس کے اندر تھا کہ یہ غائب ہو گئے غیر قانونی طور پہ، کسی کوئی اٹھا کے لے گیا ان کو، یہ اس ایف آئی آر کا متن تھا جو آپ کے سب چینلز پہ چلا تھا۔ پھر تیسری بات ہے، کل ہی ان کا بیان بھی ریکارڈ ہو گیا 164 کا، وہ میجسٹریٹ کے سامنے ہوتا ہے، یعنی عدالت میں پیش ہوئے ہیں وہ، کیونکہ عدالت میں ہی ریکارڈ ہوتے ہیں میجسٹریٹ کے سامنے جہاں وہ ہوگا۔ تو یہ تینوں چیز 18 تاریخ کو ہوئی ہیں، کچھ اس میں بھی زیر غور ہے، بہت زیادہ کوئی انسیڈنٹ لگ رہا ہے، لیکن چلیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اس بیان کی لیگل حیثیت کیا ہے۔ دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسحاق ڈار صاحب کا بھی ایک بیان آیا تھا حدیبیہ والے کیس میں 2000 میں 1999 جو بھی تھا، لیکن بعد میں آگے کورٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ مجھ سے لے لیا گیا تھا۔ دیکھیں اس میں جو ایشو ہوتا ہے کہ میجسٹریٹ کو خود عدالت میں آئے گا، جب بھی کیس وہاں پر پہنچے گا، اس کو کہنا ہوگا کہ یہ والنٹری تھا، اس میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشر نہیں تھا ان کے اوپر، اور انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کیا۔ یہ سب چیزیں ہوں گی، اس پہ کراس ایگزامینیشن کرے گی نیچرلی جو ایکیوزڈ ہوگا اس کی، تو اور یہ خود بھی ایکیوزڈ ہوں گے نیچرلی۔ انہوں نے بیان 164 کا ایک ایکیوز ہی دیتا ہے نا جا کے کہ جی مجھے میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں، کنفیشن۔ سرحد سے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، قانونی حیثیت ہے 164 کے بیان میں، لیکن اس کے اندر بہت سے مراحل طے کرنے ہوتے ہیں کہ والنٹری ہے نہیں ہے، کیا جس آدمی نے ریکارڈ کیا وہ رہے گا، ایون اگر وہ ڈیٹریکٹ کر لیتا ہے اس کی قانونی حیثیت رہتی ہے، لیکن نیچرلی وہ کورٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جی۔ لیکن پھر بھی جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جو کیس بنے گا یا بنایا جائے گا، یا ایف آئی اے اپنے بعد، دیکھیں ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوگی، ایف آئی آر میں دفعات لگائی جائیں گی، کس دفعہ کہتے ہیں سمجھے آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی وہ کہتے ہیں وائلیشن ہوئی ہے، تو اس کے اندر بھی برڈن تو پروسیکیوشن پہ ہی ہوگا دکھانے کہ جی ایکیوز جو ہے اس نے وہ جرم کیا ہے اس کو، اور پھر اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو 164 کا بیان پروسیکیوشن پہ برڈن، اور فرض کر پروسیکیوشن اپنا برڈن ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ دیکھیے ابھی دیکھنا ہوگا کہ سیکشن 5 جو آفیشل سیکریٹس ایکٹ ہے جس کے اندر انفارمیشن ہے، کیا اس کی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ وہ اگر وہ پہلے تو یہ ثابت کریں گے جی یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی وائلیشن، فرض کریں وہ ثابت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سر انہوں نے مجھ سے سائفر لیا 9 مارچ کو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کھو دیا، گم ہو گیا۔ دیکھیں اب یہ، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کیا آفیشل سیکریٹس ایکٹ میں وہ کورڈ بھی ہے یا نہیں۔ دیکھیں پروسیکیوشن کو دکھانا ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ سائفر جو ہے وہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے، اس کی وائلیشن ہوئی ہے، اگر اس کی وائلیشن ہوئی ہے تو نیچرلی کنوکشن بھی ہوگی اس پہ، اگر وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو ثابت کریں کہ سائفر اس میں ایک لمبا کیس چلے گا، ظاہری بات ایویڈنس آئے گی، کراس ایگزامینیشن ہوگا، پروسیکیوشن ان کو دیکھ لو، کنفیشنل سٹیٹمنٹ رکھا جائے گا، پھر دیکھتے ہیں اعظم خان صاحب وہاں کے کورٹ میں کیا بیان دیتے ہیں کہ وہ اسٹک کرتے ہیں اس سے یا مکر جاتے ہیں۔ یہ سب ابھی دیکھیں یہ سب مفروضے پہ بات ہو رہی ہے، اس کا کیا لیگل اسٹیٹس ہے وہ تو ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن ٹی وی چینلز پہ اور آ کے منسٹر جو بیان دے رہے ہیں جی ان کا آ گیا، اب سائفر انہوں نے کھو دیا، اس کی کیا ریپرکشنز ہیں۔ دیکھیں سر انہوں نے لہرایا بھی تھا، دیکھیں بار بار انہوں نے بیان دیا، آخر میں انہوں نے کہا کہ اور سازش تھی۔ بیان دینا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بیان دینا آفیشلی سیکریٹس ایکٹ وائلیشن ہوتا ہے، انہوں نے کسی سے شیئر کیا، انہوں نے آپ کو دیا، مجھے دیا، یہ پبلک میں آیا۔ دیکھیے آپ کو ایک اور چیز بھی یاد رکھنی چاہیے، یہ سائفر ویسے سچ تھا جھوٹ تھا یا جو کچھ بھی تھا، یہ آپ کی نیشنل جو سیکیورٹی کاؤنسل تھی یا کمیٹی ہوتی ہے اس کے سامنے بھی پیش کیا گیا، 2 بار کیا، جتنی بار کیا انہوں نے بھی اس پہ ایک بیان جاری کیا جس میں ہماری ہائیسٹ کمانڈ ہوتی ہے فورسز کی اور لوگوں کی، انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک سائفر ہے، یہ ایک انٹرنل آپ کی سائفر سے انکار نہیں کیا جا رہا، یہ انکار کیا جا رہا ہے تھریٹس پہ۔ نہیں جی ابھی دیکھیں آپ بھی جو ابھی چلا رہے تھے اس میں یہ کہتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں سائفر جھوٹ ہے، دیکھیں پہلے سارا بیانیہ جو تھا جو گورنمنٹ کا جو اس زمانے میں اپوزیشن تھی کہ یہ سب یہ جھوٹ ہے، ابھی بھی آج بھی چینلز پہ منسٹرز وغیرہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں پورا ایک جھوٹ بیانیہ ایک دیا گیا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کمیٹی کے اندر اس نے تصدیق کی کہ یہ تھا، اس پہ کہا کہ ڈیمارش آپ دیں، یعنی ایک پروٹیسٹ آپ لانچ کریں، ڈیمارش کیا بھی تھا پاکستان کیا ہوگا تو دیٹ مینس کہ اس میں تھا۔ تو اب یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی، آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ تو وقت ہی بتائے گا عدالت کے اندر۔